لاکر کے سامنے چند لمحوں تک مکمل خاموشی رہی۔ احمد کی نظریں اپنے چچا فرید کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم سب نے تو آپ کی تدفین کی تھی۔ فرید نے گہرا سانس لیا۔ جس شخص کو دفنایا گیا تھا وہ میں نہیں تھا، وہ ایک نامعلوم لاش تھی جسے میری شناخت دے دی گئی تھی تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ میں مر چکا ہوں۔ احمد اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن آپ اتنے سال کہاں تھے؟ فرید نے سیاہ ہارڈ ڈرائیو اپنے ہاتھ میں اٹھائی۔ اس سوال کا جواب اسی میں موجود ہے۔ اسی ہی لمحے تہہ خانے میں خطرے کا الارم بج اٹھا۔ وہ فرید چونک گئے۔ نہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم لاکر تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہارڈ ڈرائیو احمد کو دی۔ اسے سنبھالو، اگر یہ ان کے ہاتھ لگ گئی تو سب ختم ہو جائے گا۔ تینوں خفیہ راستے سے نکل کر بینک کے پچھلے حصے میں پہنچے جہاں ایک پرانا دفتر خالی پڑا تھا۔ فرید نے وہاں رکھا لیپ ٹاپ آن کیا، ہارڈ ڈرائیو لگائی۔ اسکرین پر کئی فولڈرز نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک فولڈر کا نام تھا بلیک کراؤن۔ فرید نے اسے کھولا۔ ویڈیوز، آڈیوز ریکارڈنگز، بینک ٹرانزیکشنز، خفیہ معاہدے اور آخر میں ایک ویڈیو۔ فرید نے ویڈیو چلائی۔ اسکرین پر کامران وزیر نظر آیا۔ اس کے ساتھ بادشاہ بھی موجود تھا۔ کامران وزیر کہہ رہا تھا، جب تک لوگ مجھے نیک انسان سمجھتے رہیں گے کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، اور اگر سلیم یا یوسف ثبوت جمع کر لیں؟ کامران وزیر ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخرکار ان کے پاس سچ کا ثبوت موجود تھا۔ لیکن اسی لمحے کمپیوٹر کی اسکرین اچانک سیاہ ہو گئی۔ ایک سرخ پیغام نمودار ہوا، فائلز ڈیٹیلز سکسیسفلی۔ احمد گھبرا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ فرید نے فوراً ہارڈ ڈرائیو نکالی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمام فولڈرز خالی ہو چکے تھے۔ عائشہ نے مایوسی سے کہا، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں۔ فرید کے چہرے پر حیرت کے برعکس ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، میں نے اتنی آسانی سے ہار ماننا نہیں سیکھی۔ انہوں نے جیب سے ایک چھوٹی سی میموری کارڈ نکالی۔ میں جانتا تھا وہ ہارڈ ڈرائیو ہیک کر سکتے ہیں، اسی لیے اصل ثبوت میں نے پہلے ہی الگ محفوظ کر لیے تھے۔ احمد نے سکون کا سانس لیا۔ تو اب ہم یہ سب پولیس کو دے دیتے ہیں۔ فرید خاموش ہو گئے، پھر دھیرے سے بولے، پولیس میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں یہ ثبوت براہ راست عدالت اور میڈیا تک پہنچانے ہوں گے۔ اسی لمحے احمد کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک ویڈیو کال تھی۔ کالر کا نام نہیں تھا۔ احمد نے کال اٹھائی۔ اسکرین پر بادشاہ نظر آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا، بلکہ عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، احمد، کامران وزیر نے مجھے بھی دھوکہ دے دیا ہے۔ اگر تم اسے نہیں روکو گے تو وہ آج رات صرف تمہیں نہیں پورے شہر کو تباہ کر دے گا۔ احمد حیران رہ گیا۔ کیا بادشاہ پہلی بار سچ بول رہا تھا یا یہ بھی ایک نیا جال تھا؟ احمد نے موبائل کی اسکرین کو غور سے دیکھا۔
بادشاہ کے چہرے پر پہلی بار خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ کامران وزیر آج رات اپنے فلاحی منصوبے کی افتتاح تقریب میں موجود ہوگا، لیکن اصل مقصد افتتاح نہیں ہے۔ احمد نے سخت لہجے میں پوچھا، پھر مقصد کیا ہے؟ بادشاہ نے آہستہ سے جواب دیا، وہ آج رات ملک سے ہمیشہ کے لیے فرار ہونے والا ہے، اور جاننے سے پہلے وہ اس عمارت میں ایک ایسا دھماکہ کروائے گا جس کا الزام دہشت گردوں پر ڈال دیا جائے گا۔ تمام ثبوت ختم، تمام گواہ ختم، اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کال ختم ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فرید نے گہرا سانس لیا۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمارے پاس صرف چند گھنٹے ہیں۔ اسی شام افتتاحی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ ملک کی مشہور شخصیات، صحافی اور سرکاری افسران سب وہاں موجود تھے۔ کامران وزیر اسٹیج پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ٹی وی چینلز اسے قوم کا محسن قرار دے رہے تھے۔ ادھر احمد، عائشہ اور فرید پچھلے راستے سے عمارت میں داخل ہوئے۔ فرید نے میموری کارڈ ایک معتبر صحافی کے حوالے کر دیا۔ اگر ہم باہر نہ نکل سکے تو یہ سچ دنیا تک ضرور پہنچا دینا۔ صحافی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ احمد اور عائشہ تہہ خانے میں پہنچے۔ وہاں بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد نصب تھا۔ ٹائمر چل رہا تھا۔ 9 سیکنڈ 42 منٹ۔ احمد نے ہم کو غور سے دیکھا۔ یہ عام بم نہیں ہے، اسے غلط طریقے سے چھیڑا تو فوراً پھٹ جائے گا۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، تم وقت پر پہنچ گئے۔ کامران وزیر اندھیرے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ چند مسلح افراد بھی تھے۔ اس نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، سلیم کا بیٹا واقعی اپنے باپ سے زیادہ ضدی نکلا۔ احمد نے غصے سے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ کامران وزیر ہنسنے لگا، کھیل؟ بیٹا، کھیل ہمیشہ طاقتور جیتتے ہیں۔ اس نے پستول نکالی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا تھا، گولی کی آواز گونجی۔ سب چونک گئے۔ کامران وزیر کے ہاتھ سے پستول گر چکی تھی۔ دروازے پر بادشاہ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی بندوق کامران وزیر کی طرف تان رکھی تھی۔ کامران نے حیرت سے کہا، تم میرے خلاف؟ بادشاہ نے پہلی بار نظریں جھکا لیں۔ میں مجرم ضرور ہوں، لیکن بچوں، عورتوں اور بے گناہ لوگوں کا قاتل نہیں ہوں۔ تم نے حد پار کر دی ہے۔ کامران غصے سے چیخا، غدار! وہ احمد پر جھپٹا۔ احمد نے اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں میں شدید ہاتھ پائی شروع ہو گئی۔ ادھر عائشہ اور فرید بم کا ٹائمر روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2.50 سیکنڈ۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کامران نے اچانک چھری نکالی۔ وہ احمد پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ بادشاہ درمیان میں آ گیا۔ چھری سیدھی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ بادشاہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ احمد نے غصے میں کامران کو قابو کر لیا۔ اسی لمحے سیکورٹی فورس اور پولیس اندر داخل ہو گئی۔ کامران وزیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ 28 سیکنڈ۔ بم کا ٹائمر اب بھی چل رہا تھا۔ عائشہ نے آخری تار کو غور سے دیکھا۔ احمد، مجھے لگتا ہے یہی صحیح تار ہے۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔
عائشہ نے کانپتے ہاتھ سے تار کاٹ دی۔ ٹائمر رک گیا۔ 7 سیکنڈ، صرف 7 سیکنڈ باقی تھے۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ سب نے ایک ساتھ سکون کا سانس لیا۔ چند ماہ بعد کامران وزیر کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے غیر قانونی نیٹ ورک کے تمام اہم افراد گرفتار ہو گئے۔ یوسف، عائشہ کے والد اور سلیم صاحب کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ احمد اور عائشہ نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ایک شام وہ دونوں یوسف انکل اور اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے گئے۔ واپسی پر عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جانتے ہیں، اگر میں نے نکاح کی رات آپ کو وہ ایک جملہ نہ کہا ہوتا تو شاید آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ احمد مسکرایا، اور اگر میں نے اس رات تمہاری بات پر یقین نہ کیا ہوتا تو میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھتا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ڈھلتے سورج کی طرف چل پڑے۔ کبھی کبھی ایک سچا فیصلہ صرف 2 زندگیاں نہیں بچاتا بلکہ پورے معاشرے کو بدل دیتا ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔